بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 جنوری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف نیب مقدمات سننے والے جج اچانک رخصت پر چلے گئے ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر رہے تھے اور ہر صورت عمران خان کو سزا دلوانے کی طرف معاملہ جا رہا تھا۔ اچانک ایسا کیا ہوا کہ جج صاحب دل چھوڑ بیٹھے اور ان کی جانب سے ایک باقاعدہ طور پر درخواست لکھی گئی اور اس درخواست میں جو اہم تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اصل میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اور لطیف کھوسہ نے ایک درخواست دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس میں بھی جو پیش رفت سامنے آئی اور یہ ساری وہ وجوہات تھیں جس کی بنیاد پر یہ ساری کارروائی ہوئی، اور جج صاحب جو روزانہ کی بنیاد پہ ایک دن معافی دینے کو تیار نہیں تھے، وہ اچانک کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کی وجوہات، اس کا جو تعلق ہے پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور عمران خان کی قسمت کہ ان کی جو مین درخواستیں تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل سے متعلق، وہ بھی عامر فاروق صاحب کے بینچ میں واپس آ گئیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ وہاں آ گیا جہاں کا خمیر تھا، تو وہ واپس آ گئیں، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب سے واپس آ گئیں عامر فاروق صاحب کے پاس۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، چونکہ درمیان میں ہوا تھا کہ درخواستیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھیں، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ عمران خان کی جو درخواست ہے غیر شرعی نکاح کیس میں، اور دوسرا جو وہ بھی عامر فاروق صاحب کے پاس، طارق جہانگیری سے عامر فاروق صاحب کے پاس آ گئی، اور یہ میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر سے پھر واپس اس بینچ کے پاس آ گئی جو پہلے توشہ خانہ میں سنتا رہا۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان، وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید کی درخواستوں پر، درخواست ضمانتوں پر سماعت آج نہ ہو سکی۔ یہ وہ 12 مقدمات ہیں جو دہشت گردی کے راولپنڈی میں درج ہوئے تھے۔ ان مقدمات میں انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں تینوں سیاسی رہنماؤں نے سانحہ 9 مئی کے 12 مقدمات میں ضمانت کی درخواست دائر کی ہوئی تھی۔ شیخ رشید کی ایک ہی مقدمے میں ضمانت ہے، باقی 11 میں ان کی عبوری منظور ہو گئی تھی، جبکہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی 12 مقدمات میں، جس میں گرفتاری ہو چکی ہے، ریمانڈ کا جو سارا معاملہ ہے وہ ہو چکا ہے، اور اب جوڈیشل ریمانڈ ہے جس میں عمران خان اور ان سارے لوگوں کو، عمران خان اس وقت توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں جیل میں ہیں، جبکہ جو شاہ محمود قریشی ہیں وہ ان مقدمات میں جیل میں ہیں۔ 12 مقدمات تھے۔ جج ملک آصف صاحب آج رخصت پر تشریف لے گئے تھے، اور رخصت کی وجہ سے جو ملک اعجاز آصف کے رخصت پر ہونے کے باعث سماعت بغیر کسی کارروائی کے 24 جنوری تک ملتوی کر دی۔ جج ملک آصف نے ان درخواستوں میں تمام تھانوں کے ایس ایچ او سے مقدمات کا مکمل ریکارڈ طلب کیا تھا، اور آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو پھر پرسوں کے لیے 22 جنوری کے لیے سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا، چونکہ جیسے اگر آپ ٹرائل روزانہ کی بنیاد پہ چلا سکتے ہیں تو جو بعد از گرفتاری ضمانتیں جو سب سے ارجنٹ میٹر ہوتا ہے اس کو بھی پھر روزانہ کی بنیاد پہ دیکھنا چاہیے، لیکن عدالت نے 24 جنوری تک دوبارہ ملتوی کر دیا، اور عدالت کی جانب سے تمام تھانوں کے پولیس تفتیشی ٹیموں، پروسیکیوٹرز کو آئندہ تاریخ پر پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ عمران خان کی اور شیخ رشید کی بھی اسی جج کے پاس ہے، اور شاہ محمود قریشی کی بھی اسی جج صاحب کے پاس ہے، اور وہ آج تشریف نہیں لائے۔ دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں ملک ریاض اور ان کی فیملی کے اثاثہ جات کو منجمد کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے نام پر اثاثے کہاں رکھتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا۔ اب 190 ملین پاؤنڈ چونکہ عمران خان کے ساتھ ان کو بھی شریک ملزم بنایا گیا تھا، جو القادر ٹرسٹ ریفرنس تھا، اس میں اسلام آباد کی احتساب عدالت کا حکم نامہ سامنے آیا ہے، جس میں ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض کی تمام جائیدادیں، گاڑیاں اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں 1 دسمبر 2023 کو نیب کی جانب سے ریفرنس دائر کیا گیا تھا، جس کے بعد 4 دسمبر کو احتساب عدالت اسلام آباد نے 190 ملین پاؤنڈ کا القادر ٹرسٹ ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے ملک ریاض اور جو شہزاد اکبر زلفی بخاری اور باقی دیگر 3 افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ 7 دسمبر کو اب آپ دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ یہ کارروائی ہوئی ہے۔ 7 دسمبر 2023 کو یہی جج محمد بشیر صاحب اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں ملک ریاض، احمد علی ریاض، مرزا شہزاد اکبر، زلفی بخاری، فرد شہزادی اور ضیاء المصطفیٰ نسیم کو عدالت میں پیش نہ ہونے پر اشتہاری قرار دے دیا تھا۔ 7 دسمبر کو 8 دسمبر کو ملک ریاض، ان کے بیٹے اور فلاں کے جو اشتہار جاری کیے گئے تھے۔ 6 جنوری کو احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کے القادر ٹرسٹ ریفرنس میں ان کے جو اشتہاری اور مفرور مجرم قرار دیا تھا۔
8 जनवरी को अदालत ने दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और नैब ने 6 इश्तिहारी मुलजमान के असासों की तफसीलात अदालत में पेश की थी। अदालत ने मुलजमान के मलकियती असासे मुंजमद करने का हुक्म दिया था, जिसमें अब मलिक रियाज और उनकी जो बेटे हैं उनके असासजात मुंजमद करने की बाकायदा तौर पर रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी गई है। और अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट पर मज़ीद आगे क्या कार्रवाई होती है और किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आगे चलती हैं। दूसरी जानिब जो बहुत अहम केस था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान की दरख्वास्तें थीं और ये इमरान ख़ान की 2 मुकदमात में, तोशा खाना में और अलकादर ट्रस्ट केस में। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो जेल ट्रायल था उसको चैलेंज किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना था। बदकिस्मती से वहाँ कोई रिलीफ तो ना मिल सका, लेकिन अब अदालत ने उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है 23 जनवरी के लिए। वो बहुत अहम दरख्वास्तें हैं इमरान ख़ान की और 23 जनवरी को अगर तो उस नोटिफिकेशन को गैर आइनी गैर कानूनी करार दे दिया तो फिर फ़र्द जुर्म भी उड़ जाएगी, फ़र्द जुर्म भी कलअदम हो जाएगी। चूँकि मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब का जो फ़ैसला है वो बड़ा वाज़ेह है डिवीज़न बेंच का, और वो जेल नोटिफिकेशंस के हवाले से, और मैं समझता हूँ कि वो उसकी बुनियाद पर ये सारी जो कार्रवाई है ये फ़ारिग हो जाएगी। अब जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब 1 हफ़्ते की छुट्टियों पे ले चले गए हैं। जुमेरात वाले दिन उनके पास समाअत थी और जुमेरात को उन्होंने 22 जनवरी की तारीख मुकर्रर की और कहा कि नोटिस कर देते हैं। जज साहब ने बेसिकली ये सवालात उठाए थे कि जब मेरा फ़ैसला मौजूद था तो बाद में इन्होंने नोटिफिकेशन कैसे जारी किया, और असल बात यह है कि वो नोटिफिकेशन 1 महीना पहले जारी हुआ और ट्रायल 1 महीने के बाद हुआ। उस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब भी थे, तो उन्होंने 22 जनवरी के लिए कहा कि जो भी अवेलेबल बेंच होगा उसमें लगा दीजिएगा, और चूंकि वो 1 हफ़्ते के लिए थे नहीं, अब या तो वो स्टे ऑर्डर जारी कर देते और कौन सी कोई ऐसी अर्जेंसी तो थी नहीं, और वो जब वापस तशरीफ़ लाते तो फिर उनके पास केस लग जाता, लेकिन उन्होंने स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया था और 22 जनवरी के लिए अदालत में समाअत केस की समाअत मुकर्रर कर दी। अब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ये 22 जनवरी को समाअत करेगा और ये नया बेंच बना दिया गया है, और उसमें अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब को शामिल नहीं किया गया, बल्कि वही पुराना बेंच जिसने तोशा खाना सज़ा से मुतल्लिक़ इमरान ख़ान का सिर्फ सज़ा मुअत्तल की थी, फ़ैसला मुअत्तल नहीं किया था। वो तारिक महमूद जहांगीरी साहब वाला जो बेंच है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का, वो दोबारा बन गया है। आप जानते हैं कि जो निकाह केस है उसमें भी केस बेसिकली तारिक महमूद जहांगीरी के पास था और वो वापस आ गया आमिर फ़ारूक के पास। और पहले कुछ अरसा चूँकि अदम एतमाद बार बार इमरान ख़ान की जानिब से फिर बाकायदा दरख्वास्तें भी दायर हुई थी और कुछ अरसे के लिए केसेस सिंगल बेंच मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब के पास जाना शुरू हो गए थे, और उन्होंने ही साइफ़र का जो ट्रायल है वो दोबारा कलअदम करार दिया 14 दिसंबर से। और फिर हमने देखा कि जब दोबारा केसेस गए तो फिर वो वापस आना शुरू हो गया आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में। अब आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से ये 22 जनवरी को समाअत होगी, और अब देखना ये है कि ये जो जेल ट्रायल है इसमें क्या रिलीफ मिलता है, और अगर तो नोटिफिकेशन कलअदम होता है, क्योंकि ये पहले ही डिवीज़न बेंच है, तो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने तो बड़ा फ़ैसला दिया था, उन्होंने तो पिछली सारी कार्रवाई कलअदम करार दी थी। अब देखना ये है कि जज मोहम्मद बशीर साहब रोज़ाना की बुनियाद पर तोशा खाना में कार्रवाई उन्होंने चलाई हुई थी, आज भी वहाँ पर जे अदालत लगी है, तो वो रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही थी। चूँकि जज साहब की जो सेहत है वो ख़राब है जज मोहम्मद बशीर की, और मैंने आपको बताया था कि उनको पहले भी उनका बीपी जो है वो शॉर्ट का जो है वो बहुत हाई हो गया था, और उसकी वजह से फिर उनको हॉस्पिटल जेल के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और फिर उनको वो 3-4 दिन छुट्टियों पे भी तशरीफ़ ले गए थे। उनके बारे में मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि एक ही जज है एहतसाब अदालत का इस्लामाबाद में, और वो जज अगर सारा दिन अडयाला जेल में गुजारता है तो बाकी एहतसाब अदालतों में जो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रेफरेंस वापस आए तो उनका क्या बनेगा? वो अदालत तो बंद रहती है, लोगों की ज़मानतों का मामला है, बहुत सारे मामलात हैं, तो उनका क्या बनेगा? वो जज साहब जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं उनके ख़िलाफ़ रोज़ाना की बुनियाद पर तोशा खाना में समाअत कर रहे थे, और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में 24 जनवरी के लिए फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख़ रखी। अब जज साहब की जानिब से बहुत अहम ख़त लिखा गया है। ये जज मोहम्मद बशीर वो जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को सज़ा पहुँचा दी थी, और फिर उसके बाद उस फैसले में ऐसी टेक्निकल लेक्यूनाज रखे गए थे कि जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको आसानी से रिलीफ मिल गया।
پھر جب ایک جج صاحب کے سیاسی بنیادوں پر دی گئی سزا کے بعد، چونکہ میرٹ کے اوپر کبھی بھی نواز شریف کے خلاف کیس نہیں چلا یا شہباز شریف کے خلاف، ہمیشہ وہ کیس ہی ویک بنایا جاتا تھا کہ اگر کل کلا ہمیں فائدہ پہنچانا پڑے تو پھر فائدہ وہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ جو اصل ان کے کام ہیں، جو ان کی کرپشن ہے، جو ان کے کارنامے ہیں، وہ جو والیوم 10 ہے وہ تو آج تک بند رکھا ہوا ہے۔ یہاں منی لانڈرنگ کی بات کر لیں، شہباز شریف کے خلاف اتنے اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے تو وہ جان بوجھ کے ایسے لیکیونز رکھے گئے جس کی وجہ سے ایف آئی اے میں بھی ان کو بریت مل گئی اور بعد میں بھی۔ تو یہ ایک ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں کے خلاف جب بھی کیس بنایا گیا وہ جان بوجھ کے ویک بنایا گیا تاکہ کل کلاں جب ہم نے این آر او دینا ہوگا، ان کو پتہ تھا کہ یہ این آر او لے لیں گے اور اس بنیاد پر پھر ویک بنائے جاتے ہیں۔ اب جج محمد بشیر نے اپنی ریٹائرمنٹ تک بیماری کی چھٹیوں کے لیے خط لکھ دیا ہے اور ان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی اور وزارت قانون و انصاف کو خط کے ذریعے آگاہ کیا ہے کہ وہ طبیعت کی ناسازی کے باعث ڈیوٹی انجام نہیں دے سکتے۔ انہیں 24 جنوری سے 14 مارچ تک چھٹیاں دی جائیں۔ وہ بیمار ہیں، 14 مارچ کو ان کی جو ختم ہو جائے گا، ٹینیور ختم ہو جائے گا، اور جج محمد بشیر کو پہلے بھی جو توسیع دی گئی تھی 1 سال کی، اور عمران خان کے کیسز لگ یہ رہا تھا کہ وہ 14 مارچ تک ڈیسائیڈ کر کے جائیں گے، 14 مارچ تک ہر صورت وہ فیصلہ کر جائیں گے۔ توشہ خانہ کا وہ روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کر رہے تھے، جب صحت خراب ہے اور پیچھے سارے کے سارے جو احتساب عدالت کے کیسز ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ بیسیکلی جج محمد بشیر کی بطور جج نیب عدالت تعیناتی کو چیلنج کیا تھا لطیف خان کھوسہ نے، اور لطیف کھوسہ کے مطابق اس میں بہت بڑے بڑے بلنڈر کیے وفاقی حکومت نے جب جج محمد بشیر صاحب کو تعینات کیا۔ اور پھر جو جج صاحب کی جانب سے کارروائی شروع کی گئی جیل ٹرائل میں، ابھی ریفرنس نہیں دائر ہوا تھا اور پہلے پتہ تھا کہ جی یہ جیل ٹرائل ہو سکتا ہے، اور اس سے 1 مہینے پہلے ہی نوٹیفیکیشن ٹرائل کا کہ بھئی اگر تو انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو کوئی ایلیگیشن بنے گا تو ریفرنس فائل ہوگا نا۔ کئی دفعہ انکوائری ختم ہو جاتی ہے، ان کو دوران انکوائری پتہ تھا کہ یہ ریفرنس دائر ہوگا، اور اس بنیاد پر عمران خان کے خلاف جو بنایا گیا، جو ریفرنس سے 1 مہینہ پہلے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن بنایا گیا اور تیار کیا گیا، اور جج محمد بشیر صاحب نے بہت محنت کے ساتھ پہلے عبوری ضمانتیں خارج کی، روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کرنی، اور پھر جو بعد از گرفتاری کی دونوں ضمانتیں خارج کر دیں جج محمد بشیر نے، اور پھر اس کیس میں روزانہ کی بنیاد پر سماعت شروع کی، اور اس سماعت میں پھر اب جج صاحب کی جو صحت ہے وہ اجازت نہیں دے رہی کہ وہ مزید آگے چلیں۔ اب کیا معاملہ صرف صحت کا ہے یا کسی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، یا جو ان کو نظر آ گیا ہے کہ کس حد تک وہ معاملات کو، چونکہ کوئی مقدمہ نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے جس میں سزا کی خواہش ہے دوسرے لوگوں کی جو پروسیکیوشن ہے، اور جج محمد بشیر صاحب کو پتہ ہے کہ یہ کیس ہے ہی نہیں کوئی۔ اگر یہ کیس ہے تو اگلوں کی تو گاڑیوں کے معاملات ہیں، وہ کیسز تو 1 مہینے کی ڈیٹیں پڑ رہی ہیں، اور جن کا گھڑی کا معاملہ ہے اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہو رہی ہے۔ اور جرہ میں میرے جو دوست ہیں صحافی اور وکلا، وہ بتاتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں جو جرہ ہو رہی ہے لطیف کھوسہ اور شہباز کھوسہ کی طرف سے، انہوں نے پورے کیس کو جو ہے وہ ادھیڑ دیا ہے، اتنی طاقتور اور تگڑی جرہ کی جا رہی ہے۔ تو بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ جج محمد بشیر صاحب اب مزید عمران خان کے کیسز جو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر رہے تھے وہ سلسلہ اب رک گیا ہے، اور جج محمد بشیر صاحب نے رخصت کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ اب آگے عامر فاروق صاحب درخواست مسترد کر دیں اور کہیں کہ آپ صحت کو بہتر کریں، دوائی کھائیں اور تشریف لائیں عدالت میں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یا ان کی جگہ پھر کوئی اور جج صاحب تشریف لائیں گے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ نے دیکھا پہلے ہمایوں دلاور صاحب تھے، پھر ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب ہے، پھر جج محمد بشیر صاحب ہے، اب کوئی اور آئے گا، تو وہ جو آئین اور قانون کے مطابق ان کا طریقہ کار ہے وہ وہی رہے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔